اللهم صل على فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وفاطمة فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، معاف فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رشک کریں گے. ایک ایسی ہی رشک کا مقام ناظرین حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ عقیدت پیش کریں گے کیونکہ وہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا بات یہ ناظرین کہ کتنی خوشبخت ہیں وہ ہستیاں جنہیں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. کتنی خوش نصیب ہیں وہ ہستیاں جنہیں سرکار علیہ السلام کا پیار نصیب ہوا، اور کتنی خوش نصیب ہیں وہ ہستیاں جنہیں سرکار علیہ السلام کا اعتبار نصیب ہوا. ناظرین کرام، عشق کے عجیب انداز ہیں، اس کے رنگ نرالے ہیں، مرکز ایک ہے اور دعوے دار انگنت ہیں. بس جو سرکار علیہ السلام کے عشق کا اسیر ہوا وہی اصل میں فقیر ہوا، اور جو اصل میں فقیر ہوا وہی دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی دولت سے امیر ہوا. عشق کے، ایثار کے، قربانی کے آسمان پر ناظرین عقیدتوں کے جو حسین رنگ نظر آتے ہیں، انہی رنگوں میں کہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، اور کہیں شاعر رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نعتوں کے ساتھ عقیدتوں کے، زہد و تقویٰ کے، عبادت و ریاضت کے، خوف خدا کے، فرما برداری کے، شجاعت و بہادری و جانثاری کے اور شہادت کے رنگ بھر جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر موتا تک ناظرین اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لوٹانے کو ہر وقت تیار رہنے والے ایسے باکمال فرنٹ لائنر تھے، ایسے باکمال فرنٹ لائنر تھے جو ہر غزوے میں آگے آگے رہے، جو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین پر نچھاور کرنے کو تیار رہتے، کہ جری تھے، حوصلہ مند تھے، فن حرب کے ماہر تھے، وہ کاتب رسول تھے اور دربار رسالت کے شاعر تھے. وہ ایک ایسی ہستی ناظرین جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور شاعر بھی قادر الکلام تھے. اسی لیے عبداللہ ابن رواحہ کے چرچے زبان زدے عام تھے، پرجوش اور ولولہ انگیز شاعری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. اسی وجہ سے کفار بھی ان کے سامنے کلام کرنے سے ڈرتے تھے. انصار صحابہ میں السابقون الاولون کا تاج جن کو ملا، عطوں کا، عزتوں کا، سعادتوں کا اور اخروی کامیابیوں کا منہاج جن کو ملا. نبوت کے 13ویں سال جو بیت عقبہ میں تشریف لائے، پہل ہی آقا کے 70 پیاروں کی جھرمٹ میں جو جگمگائے. سرکار علیہ السلام نے 12 نقبہ میں سے ایک ہونے کا جن کو اعزاز بخشا، عزتوں کا، توقیر کا، بھروسے کا اور رہبری کا انداز جن کو بخشا. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو اتباع رسول کے سانچے میں مکمل ڈھلے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ کر وہ اپنی منزل کو چلے. خوف خدا جن کی دستار تھی، جرت و بہادری جن کی تلوار تھی، حکم سرکار کی فوری وہ تعمیل کرتے تھے. عقیدتوں کی اسی
اسی طرح وہ تکمیل کرتے تھے، کفار کو اپنے اشعار سے وہ لاجواب کرتے تھے، ہر پل تحفظ ناموس رسالت جناب کرتے تھے، عبادت و ریاضت زہد و تقوی میں جو بے مثال تھے، اطاعت الہی اور اتباع رسول میں جو با کمال تھے، شاعری بھی ایسی اور پایا بھی ایسا عظیم بخت ہے۔ حضور فرمائیں کہ ابن رواحہ کا کلام کفار پر تینوں سے زیادہ سخت ہے، اطاعت الہی اور اتباع رسالت میں اکمل اور عاشق رسول تھے، اسی وجہ سے بارگاہ رسالت مآب میں آپ بے حد مقبول تھے۔ اذن مصطفیٰ سے جو اپنے اشعار سناتے تھے، جن کو سن کر میرے سرکار مسکراتے تھے۔ ابن رواحہ دین حق سے سچی محبت کرتے تھے، مجلسیں بھی وہ پسند کرتے جن پر فرشتے فخر کرتے تھے۔ عمرۃ القضاء میں سرکار کی اونچنی کی مہار تھامے آتے ہیں، ببانگ دہل اپنے اشعار سے جو کفار کو آر دلاتے ہیں۔ شجاعت و بہادری بھی ان کی عجیب تھی، شہادت کی منزل بس ان کا نصیب تھی، نبی سے جڑی ہر ایک شے کو وہ متبرک جانتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جیسے گستاخوں کو وہ خوب پہچانتے تھے، جنگ موتا میں وہ کام کر گئے، رہتی دنیا تک اپنا ایک مقام کر گئے۔ ثنا خانوں کا آخری دو باتیں، اس ثنا خانوں کا رسول کے جب بھی نام لیا جائے گا، احترام سے ذکر عبداللہ ابن رواحہ بھی کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، چونکہ شاعر رسول ہیں تو آج بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ عقیدتوں کے نذرانے کیسے پیش کروں، کچھ لکھا کچھ پیش کیا، کاش ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آئیے انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت تین شخصیات ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر محمد سعید رضا بغدادی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ممتاز ثناخواں جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے، کیونکہ کائنات میں تو سب سے پہلا نعت گو میرا رب ہے، اور قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں نعت کی، انہی کی یعنی اللہ ہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی غلامی میں رہ کر ان کی ثناخوانی کی۔ آئیے پہلے ان کا شخصی تعارف، ان کا خاندانی تعارف، پھر آپ نے جو اسلام قبول کیا، اور اسلام کا ظاہر ہے قبول ہوتے ہی جو نقابت کے فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے آپ کو اپنے محبوب کے ذریعے سے عطا کروائے گئے، وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار رسالت بھی ہیں، شاعر ایمانیات بھی ہیں، اور شاعر اسلام بھی ہیں۔ سبحان ماشاءاللہ۔ مدینہ طیبہ میں دو قبیلے نمایاں تھے، اوس اور خزرج۔ آپ کا تعلق قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنو حارث سے ہے، اور دور جاہلیت کا جو سب سے بڑا شاعر تھا امرؤ القیس، آپ اس کی نسل میں سے ہیں۔ اچھا، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اشعر الشعراء وقائدہم الی النار، دنیا میں بھی وہ نمایاں رہا، شاعروں کا شاعر تھا، اور قیامت کے دن بھی وہ نمایاں ہوگا، اہل جہنم کا سردار ہوگا۔ جب اہل جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو امرؤ القیس ان کا لیڈر بنا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی شاعری سے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرف باسلام کیا۔ سبحان۔ اور حج کے موسم میں جب دور جاہلیت میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی مختلف قافلے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے اور اپنے طریقے کے مطابق حج ادا کرنے کے لیے آتے تھے، تو 13 نبوی میں بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار کے قبیلے میں سے، مختلف قبائل میں سے جو 70 یا 75 افراد نے قبول اسلام کیا، ان میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد سے بیعت لی، اور بیعت کی شرائط یہ تھی کہ خدائے واحد کی عبادت کریں گے، چوری اور بدکاری نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ سبحان۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت کے شعراء میں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ اللہ۔ سب سے بڑا درجہ حضرت حسان بن ثابت کو حاصل ہے۔ حضرت حسان بن ثابت یمن اور عرب میں اہل مدینہ کے قومی شاعر تھے، اور اہل عرب کا اس پر اتفاق ہے
کہ اہل مدینہ کی شاعری اعلیٰ ترین شاعری ہے۔ اللہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے قبول اسلام کے بعد اپنی شاعری کو مدت رسول میں صرف کیا ٹھیک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اللہ۔ آپ حجو کرتے تھے، کفار مکہ جب دریدہ دہنی کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک پر اعتراضات کرتے تو حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن مالک، یہ تینوں صحابہ جو تھے یہ ان کا جواب دیتے۔ لیکن یہ جو پہلے دو شاعر ہیں یہ حجو کے بڑے ماہر تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کفار مکہ کو ان کے نسب کا تانا دیتے ٹھیک، اور ان کے معائب ذاتی بیان کرتے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اسلام کی حقانیت ان پر واضح کرتے اور جنگوں کے موقع پر ان کو اسلام کا تعارف کراتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے۔ حضرت کعب بن مالک لڑائی سے ڈراتے تھے ان کو، وہ لڑائی سے ڈراتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک، یہ تینوں شاعر جو تھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مطلب کیا منظر ہوگا، آپ سوچیے سرکار علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا تخت سجا ہوگا اور یہ سرکار علیہ السلام کی مدح خوانی کرتے ہو، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے حضرت علی کو کفار کا جواب دینے کے لیے حکم فرمایا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی تو یہاں موجود نہیں، ابو سفیان تھا، عبداللہ بن زبری ایک آدمی تھا اور عاص بن وائل، یہ جو تین کفار تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتے تھے اور آپ کی شان پاک پر اعتراض کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی میرے صحابہ میں سے ان کا جواب دے اور ان کا منہ بند کر دے۔ تو یہ تینوں ہستیاں تشریف لائیں، حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ آپ نے حضرت علی کو منتخب فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت علی تو یہاں موجود نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْقَوْمَ إِذَا نَصَرُوا نَبِيَّهُمْ بِأَسْيَافِهِمْ فَبِأَلْسِنَتِهِمْ أَحَقُّ أَن يَنْصُرُوهُ، لیکن یہ ہے کہ جو بھی گروہ اپنے نبی کی مدد کرے گا اپنی زبانوں سے اور اپنی تلواروں سے، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں اس گروہ کی مدد کروں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ شرف ان کو عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے باقی دونوں صحابہ کے ساتھ مل کر اپنی ساری زندگی حضور کی شان کا دفاع کیا اور قبول اسلام کے بعد غزوہ موتا تک جتنے غزوات ہوئے سب میں شرکت کی اور سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی مدحت سرائی کرتے رہے اور جنگوں کے موقع پر کفار کا منہ بند کرتے رہے۔ بیعت اکبر ثانی میں 70 افراد جو قبول اسلام کرتے ہیں، 70 بھی ہے، 75 بھی ہے، 75 بھی آتے ہیں، انہی میں آپ شامل تھے۔ ان میں آپ شامل۔ اچھا، یہ جو 12 نقبہ والی بات ہے ذرا سے یہ بھی بتائیے کہ یہ ظاہر بڑی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ جی ہاں، وہ سربراہی آپ کو عطا کی۔ وہ قبائل تھے نا، مختلف آگے اوس اور خزرج کی شاخیں تھی چھوٹی ٹھیک ہے۔ ان شاخوں میں سے جو بھی نمایاں فرد ہوتا تھا قبیلے کا، آپ اس کو اس قبیلے کا نقیب یعنی ترجمان بناتے تھے کہ آپ اس قبیلے کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نہ صرف اپنے قبیلے بنو حارث کا سردار بنایا گیا بلکہ غزوہ موتا کے سپہ سالاروں میں بھی آپ کو سرداری کا شرف عطا کیا۔ مجھے عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے وہ جملے یاد آ گئے، کم و بیش اللہ معاف فرمائے، کہ مطلب آپ جو ہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف عطا کیا تھا، یہ سربراہی عطا کی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو خاص طور پہ یہ ہے کہ خزرج کے جو مطلب لوگ تھے ان کو 9 نقبہ بنائے اور اوس کے 3 بنائے، اس طرح سے ڈویژن۔ جی ہاں، اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ جہاد کے موقع پر سب سے پہلے گھر سے نکلتے اور واپسی کے موقع پر سب سے آخر میں آتے۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو صرف بات اللہ ماشاءاللہ، لیکن آج تو بات صرف نعروں تک رہ گئی، وہاں تو کردار تھا صاحب، وہاں تو عشق کے مفاہیم سمجھتے تھے، اطاعت کے مفاہیم سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے انہیں کیا چاہیے، بتائیے گا۔ یہ جنید صاحب عبداللہ بن رواحہ کی شخصیت کے اندر جو عشق رسول کا پہلو ہمیں جنید صاحب نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنائیت کا پہلو نظر آتا ہے، وہ بتائیے، وہ بے مثال ہے۔ دیکھیں، چونکہ آپ شاعر تھے تو آپ کا ایک کمال شعر آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ سارے جتنی کھلی نشانیاں لے کے آئے ہیں، یہ نشانیاں نہ بھی لے کے آتے، صرف آپ کا چہرہ ہی کافی تھا اللہ ہمارے لیے یہ جاننے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رخ مصطفیٰ ہی کافی تھا، آپ کا چہرہ ہی کافی تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس سطح پہ جا کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ اپنی والہیت کو اور اپنے یقین کو اور اپنے جو ایک ایمان کا درجہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، عشق میں اور اطاعت میں ڈھلے ہوئے تھے، اس سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، اور جو ایک سمبولک جنید صاحب اظہار ہو سکتا ہے اتباع کا اور اطاعت کا، اس کا کمال نمونہ عبداللہ بن رواحہ ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، آپ سے فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ آپ بیٹھ جائیں، تو ابھی آپ دروازے میں ہیں، آپ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حالانکہ آگے پیچھے ہونے کی گنجائش موجود تھی، ضروری نہیں تھا دروازے پہ بیٹھتے، لیکن
اتباع کی انتہا کہ جو حکم آ گیا اب اس کو جہاں آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت میں آئی وہیں جو ہے وہیں بیٹھ کے، ہاں یعنی آپ کا یہ عمل جنید صاحب قیامت تک ایک سمبل بن گیا کہ اطاعت رسول کرنی کیسے ہے. واہ 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 واہ، ایک سمبل بن گیا کہ صحابہ کرام کے اندر اطاعت رسول کا جذبہ کیا تھا. سبحان اللہ. دیکھیں نا صحابہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ایسے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے. بالکل ایسا. یعنی وہ کیا محویت تھی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اندر فنائیت تھی. اس اتباع کا کمال درجہ ہمیں عبداللہ ابن رواحہ کی شخصیت میں نظر آتا ہے. آپ کی محبت کا اظہار جنید صاحب میں ایک آپ کی زندگی سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں جب غزوہ موتا پہ آپ کو رخصت کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہنے کے لیے تو آپ نے کچھ اشعار کہے. ہائے ہائے ہائے، کمال اشعار ہیں. آپ فرماتے ہیں فَصَبَتَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ، ہے میرے آقا اللہ نے آپ کو بڑی خوبیاں عطا کی اور یہ خوبیاں اللہ برقرار رکھے گا قیامت تک. اللہ اکبر. تثبیت موسیٰ و نصرا کالذی نصروا، جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ثبات عطا کیا اللہ، اور جس طرح ان کی مدد کی. اچھا پھر فرماتے انی تفرست فیک الخیر نافلتاً، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے یہ خوبیاں اور کرم عطا اللہ نے آپ پہ کیا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اللہ یعلم انی ثابت البصر، اللہ جانتا ہے میری آنکھ غلط نہیں دیکھتی، میری آنکھ جو دیکھ رہی ہے ٹھیک دیکھ رہی ہے. انت رسول فمن یحرم نوافلہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور کتنا وہ بد نصیب ہے جو آپ کی خیرات سے محروم رہا. اللہ. والوجہ، اور آپ کے رخ انور سے آپ کی توجہات سے محروم رہا. منہ فقد ازرا بہ القدر، اس کا مقدر ہی ڈوب گیا. اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وہ سراپا کرم اور کرم کا ایک بحر سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ دنیا اور آخرت کی خیرات کی توقعات جو وہ رکھتے ہیں وہ ہمیں ان کے ایک ایک کلام سے جنید صاحب نظر آتے ہیں. دیکھیں جنید صاحب آپ اس سے ساتھ ایک اور چیز کو بھی جوڑ لیں کہ قبیلہ خزرج کا سربراہ تھا عبداللہ ابن ابی، اور آپ بھی اسی قبیلے سے تھے. یعنی جو نقیب مقرر کیے گئے تھے 9 یہ ان میں سے تھے جو قبیلہ بنو خزرج میں سے تھے. ٹھیک ہے، تو مطلب اپنے سردار کو وہ یہ کال دے رہے تھے فی الحال، بالکل عام آدمی کو نہیں دے رہے تھے. بالکل ٹھیک، عام آدمی کو نہیں دے رہے تھے. بالکل ٹھیک. یعنی آپ سے جب تشریف لے گئے مدینہ طیبہ تو جو وابستگیاں تھیں ان کی وہ ساری کی ساری فوکس ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. بلکہ وہ انتہائی ڈومیننٹ آدمی تھا، ظاہر ہے وہ تو بادشاہ بننے والا تھا. ہاں بادشاہ بننے والا تھا. اور آپ کا یہ شرف ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شعر پڑھ رہے تھے بلکہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ جو آپ شعر پڑھ رہے تھے وہ عبداللہ ابن رواحہ کا ہے. اللہ لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. یعنی بہت کم ایسے اشعار ہوں گے یا شعراء ہوں گے عرب کے جن کے اشعار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کی تحسین فرمائی. ٹھیک. تو اب عبداللہ ابن رواحہ کا یہ شعر آپ کا پڑھنا یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی شاعری کی کتنی مقبولیت تھی بارگاہ نبوت. اللہ اکبر. اچھا اس سے جنید صاحب اس طرف ہی آپ چلے جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر بھی وہ اٹھائے جن کے اندر ایک پورا پیغام اور اسلام کا مزاج نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اب اس شعر کے اندر دیکھیں کہ ترجیحات کیا ہیں کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے اللہ اکبر. اور جو مغفرت ہے وہ کس کے اندر ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. ذرا پروفیسر صاحب اب یہ بتائیے، ایسی ہستی ظاہر ہے میں تو قربان جاؤں ایک لمحہ کسی کو سرکار علیہ السلام کی صحبت کا ملا ہمارے لیے تو وہ مطلب دنیا مافیا سے بہتر ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل. خدا اس کے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہوں گے، اور ظاہر ہے پھر ابھی انشاءاللہ جو ہے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا آپ کی شاعری کے بارے میں بھی، تو وہ کیا ماحول ہوتا ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ خوف خدا انتہا پر تھا آپ کے اندر اور زہد و تقوی اپنی معراج پہ تھا. ذرا وہ بتائیے واقعات کی صورت میں کہ فکر آخرت میں رہتے تھے اور ہر طرف جو ہے بس یہ خیال رہتا تھا کہ میری آخرت سنور جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت شکریہ جناب جنید اقبال صاحب. آج جس عظیم ہستی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ خود ہمارے لیے شرف اور اعزاز کی بات ہے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیفہ حیات ہے اس کے اندر سبقت فی الاسلام، محبت و اطاعت الہی، شغف دینی، غیرت ملی، ذکر الہی، خشیت الہی،
اور شوق جہاد و شہادت سب سے نمایاں ابواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم الرجل عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ کتنے زبردست اور جمیل آدمی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کان عظیم القدری فی الجاہلیت والاسلام، کہ آپ بڑے ہی باعظمت اور باوقار دور جاہلیت میں بھی تھے اور پھر اسلام میں بھی آپ کا وہی اسی طرح وقار تھا۔ جہاں تک آپ کی خشیت الہی کے حوالے سے بات ہے، ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بیمار پڑ گئے اور دوران بیماری اپنی بیوی کے گود میں سر رکھا ہوا تھا اور رونا شروع کر دیا۔ جب رو رہے تھے تو بیوی نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، وہ خود بھی رو پڑیں۔ آپ نے پوچھا کہ اپنی بیوی سے کہ کیوں روتی ہیں؟ انہوں نے کہا سرتاج اس وجہ سے روتی ہوں کہ آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو اس وجہ سے روتا ہوں، میرے ذہن میں سورہ مریم کی وہ آیہ کریمہ آ گئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں بچے گا جس کو جہنم کے اوپر سے گزارا نہیں جائے گا، اور یہ بات تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ شدہ ہے، ضروری ہے، میں تو یہ سن کر رو رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح مطلب وہ صحابی جو مقبول بارگاہ رسالت میں اور خوف آخرت اس قدر ہے، اللہ کی بارگاہ کا خوف اس قدر ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ الشعراء کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، معروف آیت کریمہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يُهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور اے حبیب مکرم آپ نے دیکھا نہیں یہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، ہر ایک ایک وادی میں جا کے گمراہی پھیلاتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں۔ تو تینوں شعراء بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سالم بن ثابت، کعب ابن مالک اور سیدنا عبداللہ ابن رواحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے اور کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے میرے شعراء کیوں روتے ہو، اے میرے صحابہ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے حضور جب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی تو کیا اللہ رب العزت کے علم میں نہیں تھا کہ ہم سب شاعر ہیں؟ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ ہم شاعر ہیں، اور یہ شاعروں کی مذمت میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا اس سے آگے نہیں پڑھا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ، کہ وہ لوگ اس مذمت کے حقدار نہیں ہیں جن کی پیروی جو ہے وہ گمراہ لوگ نہیں کرتے، جو ایمان لائے، انہوں نے اعمال صالح کیے اور اللہ کا ذکر کیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شعر، کہ یہ شعر نہیں ہے حسان بن ثابت و کعب بن مالک و عبداللہ ابن رواحہ شعرن، ان کا کہا ہوا شعر نہیں ہے، ولکنہ حکمہ، بلکہ یہ تو حکمت ہے، سراسر حکمت ہے۔ تو ان تینوں اصحاب خوش ہو کے واپس آ گئے۔ اللہ آپ نے زہد اور تقوی کے حوالے سے بات کی، آپ کی طبیعت مبارکہ اس قدر زہد اور تقوی کی طرف راغب تھی کہ فرض جو روزے ہیں ان کے علاوہ بھی آپ نفلی روزوں کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، بلکہ اس ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کاروان نبوت میں ایک دفعہ شامل تھے، اس قدر شدید گرمی تھی اور دھوپ کی تمازت تھی کہ ہر صحابی اپنے سر اور چہرے کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے ہوئے جا رہا تھا اور کسی کا روزہ نہیں تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پورے جلوس میں دو لوگوں کا روزہ تھا، ایک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا اور ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ ایک بات اور بتائیے اس میں جو خاص طور پہ جو فتح خیبر کا واقعہ ہے، جی میں اسی اور اس میں جو وہ تقسیم کے بارے میں جو پھلوں کی تقسیم کے سلسلے میں آپ کو منتخب فرمایا تھا، جب فتح خیبر ہو یہودیوں جاتی نے آپ کو آفر کی تھی رشوت کی، پورا واقعہ بتائیے کیا ہوا وہ؟ جنید صاحب جب فتح خیبر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جب خیبر کا غلہ پک جاتا، کھجوریں پک جاتی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجتے کہ وہ جا کے غلے کی تقسیم کریں۔ آپ وہاں پہ تشریف لے جاتے اور آپ کا معمول مبارک تھا کہ غلہ، اناج اور کھجوریں جو ہیں اس کے برابر دو حصے کر دیتے، تقسیم فرما دیتے اور یہودیوں سے کہتے یہ اسلام کا نظام عدل ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی تھی۔ یہودیوں کو آپشن دیتے، مسلمانوں کو نہیں۔ یہودیوں کو کہتے یہودیوں جو حصہ تمہیں پسند ہے لے لو، پہلے وہ لے لو، پہلے تم لے لو، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے، اس کے بعد جو بچے گا وہ مسلمان لے لیں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے چاہا کہ کیوں نہ عبداللہ ابن رواحہ کو رشوت کی پیشکش کی جائے تاکہ یہ ہمارے حق میں نرمی اور برتاؤ نرمی کریں۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کے کچھ زیورات جمع کیے، آپ کو تھماتے ہوئے کہنے لگے عبداللہ ابن رواحہ یہ کچھ زیورات ہیں، یہ آپ رکھ لیں اور تقسیم میں ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم مال مجھے دے رہے ہو نا یہ رشوت ہے، اور رشوت مال حرام ہے، مسلمان مال حرام نہیں کھاتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ
آپ کے دور کے بھتیجے ہیں, بچپن میں آپ یتیم ہو گئے تھے, پھر آپ کی کفالت جو ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کی ہے. آپ اس قدر غم گسار ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو یتیم کی ایسے پرورش کرتے نہیں دیکھا جیسے عبداللہ بن رواحہ کو کرتے دیکھا. سبحان. ناظرین کرام, یہ سرکار کے پیاروں کی بات ہو رہی ہے, یہ سرکار علیہ السلام کے راج دلاروں کی بات ہو رہی ہے, یہ سرکار علیہ السلام کے ان صحابہ کی بات ہو رہی ہے جو سرکار علیہ السلام یعنی کائنات کے چاند کے ارد گرد جھرمٹ یعنی ستاروں کے جھرمٹ کی طرح رہا کرتے تھے. آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتلائیں گے کہ جیسے ظاہر ہے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ سب سے پہلا نعت گو, اور قرآن تو پورا ہی سرکار علیہ السلام کی نعتیں ہیں, لیکن کتنا عظیم شرف آج تو نعت خواں جب نعتیں پڑھتے ہیں محافل میں اور کتنا عظیم کام کرتے ہیں صاحب, یہ اللہ کی توفیق ہے, لیکن سرکار علیہ السلام کا تصور ذہن میں رکھتے ہیں. وہ کیا کمال شاعر ہوں گے صاحب جہاں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہوگا اور پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ثنا اور توصیف ہوتی ہوگی. آئیے درود پاک کا نذرانہ لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کیا تھی. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شاعر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ منظر کیسا خوب ہوگا ناظرین, وہ کتنا حسین کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب سرکار علیہ السلام خود فرماتے ہوں گے کہ عبداللہ میری نعتیں سناؤ. مجھے تو ناظرین وہ منظر بھی یاد آتا ہے, ابھی اس پہ کلام کریں گے کہ عمرۃ القضاء کا موقع اور سرکار علیہ السلام ظاہر تشریف فرما ہیں اپنی روشنی پر, اور آگے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں. تو وہ جو آپ کے اندر ایگریشن تھا نا ناظرین, وہ جو ایگریشن تھا, کسی موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ اس طرح اشعار نہ پڑھیں, لیکن وہی بات ہے سرکار علیہ السلام نے اذن دیا, فرمایا کہ ہاں پڑھنے دو, کیونکہ یہ اشعار جو ہے تیر کی طرح لگتے ہیں کفار کے دلوں میں. تو جن کو اذن مصطفیٰ ہو اشعار پڑھنے کا, اور جن کو یہ اذن مصطفیٰ ہو کہ میری تعریف کرو, پھر یہ سمجھ لینا چاہیے صاحب کہ بدرجہ اولا آج جتنے بھی نعت خواہ ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں, ان کو سرکار علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جیسا کہ ابتدا میں بات ہو رہی تھی, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی ایک جہت اختیار کی ہوئی تھی کہ وہ کافروں کو لڑائی سے ڈراتے تھے اپنی شاعری کے ذریعے سے. اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک خاص ٹریک پکڑا ہوا تھا کہ جی وہ حسب و نسب جو ہے اس پر چوٹ لگایا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح سے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ ٹریک تھا کہ وہ کفار کو آڑ دلایا کرتے تھے ان کے کفر سے. اچھا, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نعت گو کی حیثیت سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ تھا, پہلے تو ذرا یہ بھی بیان کیجئے, اور مختلف مواقع پہ جو اپنے اشعار پڑھے, کچھ حوالہ ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا, کچھ پروفیسر صاحب نے بھی دیا, ساتھ ہی بھی بتائیے کہ جو شاعری کی ان کی صنف تھی وہ کیا تھی؟ جی ہاں, اچھا, شاعری میں انصار مدینہ کا ایک اپنا دبستان تھا. ڈاکٹر طہ حسین نے تاریخ ادب عربی پر کام کیا ہے. انہوں نے انصار مدینہ کے لیے دبستان انصار کی اصطلاح استعمال کی ہے. ٹھیک. اور اس دبستان کے ایک نمائندہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ. شعر کی مختلف لوگوں نے, ناقدین نے مختلف تعریفات کی ہیں. مثال کے طور پر شعر کی ایک تعریف یہ ہے کہ شعر نثر موضوع کو کہتے ہیں. نثر موضوع کو شعر کہتے ہیں. ٹھیک. ایک تعریف شعر کی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے. ان کا بھی ایک نظریہ شعر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ شعر کیا چیز ہے,
یہ ابن عساکر نے نقل کیا ہے. تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واردات قلبی کو جامع الفاظ پہنانے کا نام شعر ہے. اللہ اللہ. دلی واردات کو الفاظ کا پیراہن پہنا دیا جائے تو یہ شعر ہے. سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا کہ شعر کسی بے مقصد بات کو نہیں کہتے، اور شعر صرف روکھی پھیکی بات کو بھی نہیں کہتے. جب تک دلی جذبات شعر میں شامل نہ ہوں، دل اور دماغ کا اتحاد نہ ہو، اس وقت تک شعر وجود میں نہیں. سبحان اللہ. پھر سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ ذرا مجھے دیکھ کے اشعار کہو. پھر آپ نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اشعار کہے. وہ بھی جس طرح حضور نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سے نوازا کہ اللہ روح القدس سے آپ کی تائید کرے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی دعا سے نوازا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اللہ عبداللہ بن رواحہ پر رحم کرے، وہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتا ہے جس پر فرشتے فخر کرتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور حضور کی زبان اقدس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے جو اشعار آئے، ان میں سے یہ غزوہ خندق کے موقع پر یہ الفاظ بھی ہیں، یہ اشعار بھی ہیں: اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے الہ العالمین، اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم ہدایت کا راستہ نہ پاتے، ہم نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے. یہ تو تیری توفیق سے ہوا. فَأَنزَلَن سَكِينَةٌ عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا. اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، جب دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہم ثابت قدم رہیں. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں ان الاعداء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا. دشمنوں نے ہم پر زیادتی کی، جب بھی وہ فتنہ و فساد میں ہمیں مبتلا کرنا چاہیں گے ہم انکار کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خود بھی خندق کھود رہے ہیں، اور جس میں پاک پر مٹی جمی ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار گنگنا رہے ہیں، اور پھر دعا فرما رہے ہیں اللہم ارحم ہو، یا اللہ عبداللہ بن رواحہ پر رحم کر. اور حضرت عمر فاروق پاس سے عرض کرتے ہیں واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور آپ کی زہد و تقویٰ کا اور خدا رسیدگی کا یہ عالم کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے دن سے بچائے، میں اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس میں عبداللہ بن رواحہ کا ذکر نہ کروں. وہ جب مجھ سے ملتے تھے تو سامنے ہوتے تو میرے سینے پر ہاتھ رکھتے، پیچھے ہوتے تو میرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھتے، اور کہتے بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازہ کر لیں. اللہ 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 اللہ. پھر ذکر الہی کی مجلس ہوتی، دونوں ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ان کی کیفیت تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی شاعری میں جس طرح جلوہ گر ہے، اس پر وہ غزوہ موتا کا سفر جو ہے وہ شاہد عادل ہے. حضرت زید بن ارقم بچپن میں ان کے کجاوے میں ان کے ساتھ ہیں، غزوہ موتا کی طرف چل رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، راستے میں شعر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور وہ نصف شب کا وقت ہے، اور شعر پڑھ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں ولا ارجع الی اہلی ورائی، یہ سفر ایسا سفر ہو کہ میں اہل و عیال کی طرف واپس نہ آؤں، اور رتبہ شہادت پہ فائز ہو جاؤں. یعنی وہ دعا مقبولیت کی مدارج طے کر رہی ہے. یہ جذبہ ہے حضور کے قدموں پر جان کو نثار کرنے کا. صرف شاعری نہیں ہے، وہ شاعری ہے جو دلی جذبات کی آئینہ دار ہے، واردات قلبی کی عکاس ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میری شہادت کے بعد میری بیوی دوسری شادی کر لے گی، یا میرے کھجوروں کے باغ کا کیا بنے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. میں تو جذبہ شہادت سے سرشار ہوں. تو حضرت زید بن ارقم نے جب یہ اشعار سنے تو وہ رو پڑے. ان کی کفالت میں تھے نا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کوڑا لہرایا، فرمانے لگے بچے اگر اللہ مجھے رتبہ شہادت پر فائز کر دے تو تیرا کیا نقصان ہے؟ تو اسی کجاوے میں بیٹھے گا اور گھر واپس چلا جائے گا. نارملی دیکھا یہ جاتا ہے، اور میں دو باتیں پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں مختصراً. ایک تو یہ کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، ایک تو آپ شاعری کر رہے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ نے ایک سبجیکٹ اٹھایا، اس پہ آپ شاعری کر رہے ہیں، آپ نے ایک موضوع لیا، اس پہ آپ شاعری کر رہے ہیں. ایک یہ کہ کسی نے کوئی بات کہی، اب اس کے جواب میں آپ نے شاعری کرنی ہے. جی ہاں، یہ مشکل ترین فی البدی اور یہ فی البدی انداز آپ کا تھا. جی ہاں. اور عرب کا جو فصاحت لسانی کا معاملہ ہے وہ تو بڑا ہی محیر العقول ہے نا. فرزدق شاعر کوفہ کی مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا، اور مسجد کوفہ میں ابو فراس جو عراق کا مشہور شاعر تھا، اس نے کوئی شعر پڑھا. فرزدق سجدے میں گر پڑا. ابو فراس نے کہا تم نے سجدہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا
کہ جس طرح تم قرآن میں سجدے کے مقامات پہچانتے ہو، میں شعر میں سجدے کے مقامات پہچانتا ہوں۔ تو یہ صلاحیت تھی ان لوگوں میں، ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ میں بھی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے، نارملی شعراء جو ہے ظاہر ہے ویسے دیکھا گیا ہے کہ وہ چونکہ اپنے کلام سے جو ہے وہ انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میدان جہاد میں اترنا، میدان عمل میں اترنا یہ ایک دوسرا کام ہے، بڑا مشکل ترین کام ہے، لیکن آپ نے قول سے بھی جہاد کیا اور اپنے عمل سے بھی جہاد کیا، یہ ایک بڑا مشکل ترین ٹریک تھا جو آپ نے اپنایا تھا۔ اچھا، پھر ساتھ ساتھ جو آپ کی عبادات ہیں وہ اپنے معراج پہ نظر آتی ہیں، آپ کی سخاوت اپنے عروج پہ نظر آتی ہے، آپ کی شجاعت و بہادری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اپنے عروج پہ، کہ غزوات میں جاتے ہیں تو پہلی صف کے اندر، اور جب لوٹتے ہیں تو سب سے آخر میں، کہ ابھی بھی کوئی اگر دشمن ہو تو اس میں واصل جہنم کر دوں۔ جی ہاں بالکل جنید صاحب، یہ جامعیت حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی کہ آپ شوق شہادت سے خود بھی سرشار ہیں اور دوسروں کو بھی سرشار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے شعر کے اندر اور ان کے عمل کے اندر وہ تاثیر ان کے کلام کے اندر پیدا فرمائی تھی۔ آپ دیکھیں جب غزوہ موتا پہ آپ جانے لگے تو آپ نے دعا کیا کی؟ اللہ رب العزت سے 3 دعائیں کی، شعر ہیں، میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے ایک تو مغفرت مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، دوسرا ایسی چوٹ مانگتا ہوں جو ہڈیوں کو توڑ دے، اور تیسرا مجھے ایسا نیزے والا میرے قریب کر دے جس کا نیزہ میرے جگر اور آنتوں سے پار ہو جائے، اللہ، تاکہ میری قبر سے گزرنے والا یہ کہے یہ تھا غازی، یہ تھا شہید۔ یعنی آپ دیکھیں شہادت کی خالی آرزو نہیں ہے، بلکہ شہادت کی آرزو اس درجے کی ہے۔ ابھی جو پروفیسر فرما رہے تھے زید بن ارقم کا حوالہ، وہاں ایک شعر ہے، یعنی جسم، تکلیف، درد، دنیا کی محبت، جس میں فرماتے ہیں کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ ملک شام میں میرے ساتھی مجھے چھوڑ آئیں گے کیونکہ وہاں میری قبر بننی ہے، اللہ، میں نے وہاں شہید ہونا ہے، اللہ۔ یعنی ان کا ویژن، ان کی بصیرت کہ کس طرح سے وہ اپنے شوق شہادت کی منزل کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ، یہ فنائیت ہے نا اپنے مقصد کے اندر، اور ان کی ڈیڈیکیشن، اور کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں آپ شامل نہیں تھے، اور کئی مہموں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باغیوں کی سرکوبی کے لیے آپ کو بھیجا، کئی یہودی سردار تھے جنہوں نے بغاوتیں کی، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ گئے اور وہاں ان کا قلعہ کما کر کے واپس آئے۔ تو دونوں چیزیں جو جنید صاحب ہمیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، جو تعلق باللہ ہے اور عبادات کا جو اثر ہے وہ اس درجے کا ہے جہاں پہ ان کے لیے غیب مشاہدہ بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کی بہن آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، بخاری شریف کے اندر ہے، تو وہ رونے لگی، ہائے میرا بھائی ایسا تھا، ہائے میرا بھائی ایسا تھا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو بہن کو بلایا، تم کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا میں نے یہ باتیں کی۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا میں سن رہا تھا۔ اللہ، سن نہیں رہا تھا بلکہ جیسے جیسے تم کہتی تھی تو ایک فرشتہ مجھ سے پوچھتا تھا، ما قلت شیئا الا قیل لی اانت کذالک، جو بات تم کہتی تھی نا، فرشتہ مجھ سے کہتا تو تم ایسے ہو، تم ایسے، اچھا تم ایسے ہو۔ اچھا، بخاری شریف کے اندر ہے، یہی وجہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی وہ بہن نہیں روئی پھر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ دیکھیں جنید صاحب، آج ہم صوفیاء کی کرامات کا اور صوفیاء کے مشاہدات کا انکار کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں تھا لیکن 2 باتیں ڈسکس ہو گئی ہیں عبداللہ ابن رواحہ کی شخصیت کے حوالے سے آج یہاں، بالکل ٹھیک، جو صوفیاء کی روایت کی تصدیق کرتی ہے۔ ایک پروفیسر صاحب نے ذکر کیا، ٹھیک، کوئی دن ایسا نہیں تھا ابو درداء کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہ کرو، جب اٹھتے تھے تو کہتے تھے ایمان کو تازہ کر لیں، وہ کہتے تھے یہ ہماری ایمان کی مجلس تھی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، میں اس جملے کی ابھی تک اس لذت کو محسوس کر رہا ہوں کہ جن کے توسط سے ہمارے گھروں میں ایمان ہے، وہ فرمائے کہ ہم ایمان کو تازہ کر لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہر ایک کو ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا راستہ عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت ابو درداء کے ذریعے 2 طریقے ہیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ جو ان کی زندگی کا واقعہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ سارا معاملہ جو بہن کے لیے غیب تھا، ٹھیک ہے، ان کے لیے مشاہدہ اشکار کر دیا گیا۔ ٹھیک، آپ بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے آئے، آپ بے ہوش تھے، تو آپ نے دعا فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اگر تو عبداللہ ابن رواحہ کے لیے اس بیماری میں موت ہے تو اس موت میں آسانی پیدا فرما، اللہ اکبر، اگر موت نہیں ہے تو ان کو شفا عطا فرما، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں دعا بھی ہے اور تسلیم و رضا بھی ہے، اللہ اکبر، دعا کا اسلوب۔ یعنی صحابہ کی زندگیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق اور صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، یعنی یہ وہ جنید صاحب، ہم نے صرف ان واقعات کو نہیں پڑھنا، ان رویوں کو ٹریس کرنا ہے۔ بہت صحیح، ان رویوں کو ٹریس کرنا ہے جو رویے صحابہ بناتے تھے۔ اچھا، ایک بات جو آپ چونکہ پڑھے لکھے تھے لیکن آپ پڑھنا بہت اچھا جانتے تھے،
اور سرکار علیہ السلام کی معیت میں رہ کے پھر آپ نے وہ تمام فرائض بھی انجام دیے، وہ ذرا بتائیے نا. وہ دیکھیں نا، آپ کاتب وحی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری تھے. ہاں بالکل صحیح، بالکل کاتب سیکرٹری کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، آپ کی ڈاکومنٹیشن کا ریکارڈ. بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات. یعنی دیکھیں ابھی ذکر ہو چکا کیوں آپ سسٹم آپ کو بیچتے تھے غنائم کا حساب کتاب رکھنے کے لیے. ہانیسٹی بھی تھی کیونکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن میتھمیٹکس میں بھی کمپیٹنسی تھی. ہاں میتھمیٹکس میں بڑی کمپیٹنسی دیکھیں تھی. یہ جو غزوہ خیبر کے جو غنائم تھے یہ ملٹی کائنڈس تھے نا، کئی طرح کے تھے. ان میں زمینیں بھی تھیں، باغات بھی تھے، ٹھیک، فصلیں بھی تھیں، ٹھیک، پھل بھی تھے. ٹھیک. ان سب چیزوں کو جتنی احتیاط کے ساتھ، جتنی ایکوریسی کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹ کیا، ڈاکومنٹ کیا، وہ ایک ریکارڈ ہے. بالکل. واہ کیا کہنا. اور پھر بات یہ زہد و تقویٰ اپنی، سبحان اللہ، وہ اپنی جگہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ آفیشیلز میں دو باتیں ہونی چاہیے، حفیظ امین. واہ، جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، وہ دونوں باتیں عبداللہ ابن رواحہ میں نظر آتی ہیں. کیا کہنا. کمپیٹنٹ بھی ہو، واہ، ہانسٹ بھی ہو. یہ آج کے دور کی بہت ضرورت ہے، قیامت تک، قیامت تک. بالکل انسانیت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں اب ظاہر ہے وہ موقع آ گیا کہ جہاں پر جنگ موتا بپا ہے اور اہل روم جو ہیں وہ تقریباً ایک روایت میں آتا ہے 1,00,000 کا لشکر ہے، ایک روایت میں 2,00,000 کا بھی آتا ہے، لیکن یہاں تو صرف 3,000 ہیں. اور 3,000 وہ ہیں جو صرف نہیں ہیں بلکہ وہ سرکار علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہیں. اور اسی میں ظاہر ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا چلنا، سرکار علیہ السلام کی بشارت بھی آ چکی ہے، تو شہادت تو ہونی ہے نا. سرکار علیہ السلام نے گریجولی بتا دیا تھا. اور جو دلیرانہ شہادت ہے، جو خطاب ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے. بہت شکریہ. یہ چونکہ جنگ موتا کے حوالے سے واقعہ تو طویل ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مختصراً چند پوائنٹ تاکہ ہمارے جو آڈینس ہیں وہ ساتھ جڑ جائیں. صلح حدیبیہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام خطوط اور دعوت نامے بھیجے. درست. اسی طرح حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے حاکم حاصر بن شمر غسانی کے نام ایک خط دے کر بھیجا. درست. جب حضرت حارث بن عمیر ازدی پہنچتے ہیں موتا کے مقام پر، تو وہاں ان کو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ شرجیل غسانی جو ہے وہ رومی، وہ ان کو پکڑ لیتا ہے، گرفتار کرتا ہے اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی دنیا کے قانون میں قاصد اور سفیر کو قتل نہیں کیا جا سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچتی ہے، حضور کو بہت صدمہ ہوتا ہے. یہ سفارت کاری کا کنڈکٹ سرکار علیہ السلام نے اس زمانے میں دے دیا تھا، اس زمانے میں حضور جس پہ آج دنیا جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. ویسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سیدنا زید بن حارثہ کی سربراہی میں 3,000 مجاہدین کا لشکر دے کر بھیجا. جب آپ نے بھیجا تو ساتھ آپ نے فرمایا کہ جب زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو پھر کمان جو ہے وہ آپ دے دینا حضرت جعفر بن ابی طالب کو، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی جعفر طیار رضی اللہ، پھر اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر کمان جو ہے وہ آپ عبداللہ بن رواحہ کو دے دیں. وہاں ایک یہودی موجود تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ تینوں مارے جائیں گے. ان سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ پہلے انبیاء کے کلام کا نتیجہ یہی ہوتا تھا. تینوں بیک زباں پکار اٹھے اور کہنے لگے اگر پہلے انبیاء کے کلام کا نتیجہ یہ ہوتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے سچے نبی ہیں. اگر ہماری قسمت میں شہادت ہے تو ظاہر قسمت. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید جھنڈا تیار کیا، حضرت زید بن حارثہ کو عطا کیا، مدینہ سے باہر چھوڑنے کے لیے آئے. جب چھوڑنے کے لیے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ کے سلام رخصت لینے لگے. سلام رخصت لی تو لوگوں نے کہا کہ آپ واپس آئیں بخیر و عافیت، آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شہادت ہی ملنی ہے؟ تو وہاں جو قبلہ ڈاکٹر تنولی صاحب نے شعر پڑھا، لاکنی اسأل الرحمن مغفرہ وضربۃ ذات فرغ تقذف الزبدہ، یہ اشعار پڑھے کہ میں تو اپنے مولا رحمان سے مغفرت کا طلبگار ہوں. آگے چلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنیت الوداع جو پہاڑیاں تھیں وہاں تک چھوڑنے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت اور تاکید فرمائی کہ سنو جب وہاں حالت جنگ میں ہو گئے تو دشمن کے بچوں کو، عورتوں کو اور ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کے گھروں کو مسمار نہیں کرنا، اور جو ان کی عبادت گاہوں میں گوشہ نشین ہوں گے ان کو بھی نہیں مارنا. سر ایک جملہ مجھے یہاں کہنے دیجئے، مجھے یہاں جملہ کہنے دیجئے. یہ بات وہ کرتا ہے جو انتہائی طاقتور ترین ہو نا، وہ بھی یہ بات نہیں کرتا. مطلب ویسٹرن ورلڈ میں آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، طاقت کا زام ہوتا ہے صبر آن دو، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ٹھیک ہے جی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں کنڈکٹ ہی. اور کمال یہ دیکھیں 3,000 کا لشکر بھیجا ہے جی، وہاں پر
پر رومن امپائر ہے، سپریم پاور، سپر پاور اس زمانے کی، اور 1 لاکھ کا لشکر وہاں پہ موجود ہے، اس کے باوجود سرکار علیہ السلام اخلاقی کنڈکٹ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مشتعل اس قدر نہیں ہونا، صرف جو مقابلے میں آئے اس کو مقابلہ کرنا ہے، نان کمبیٹنٹ نہیں مارنا. اور یہاں ہم دیکھیں حالت جنگ میں بھی اسلام جو ہے مخالفین کے، دشمن کے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو مارنے سے منع کرتا ہے. اب میدان جنگ میں آگے حالت امن میں، میدان میں جب آ جاتے ہیں، ہرقل سے وہ شرجیل مدد لیتا ہے، وہ 1 لاکھ رومی جنگجو بھیج دیتا ہے. اب جب وہ 1 لاکھ رومی جنگجو آتے ہیں، صحابہ میں سے ایک رائے آئی کہ آقا علیہ السلام کو بھی اطلاع کر دیتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بڑے تاریخی جملے کہے. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا اے میرے ساتھیو، ہم میں سے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مسلمان ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑتا ہے، دین حق کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے. مسلمان کبھی بھی اپنی قوت اور آدمیوں کی کثرت پر بھروسہ نہیں کرتا. اب دونوں میں سے ایک کامیابی لے لو، یا فتح لے لو یا شہادت لے لو. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، بڑی جام بازی کے ساتھ آپ نے شہادت کا مقام حاصل کیا ہے. آپ جب لڑنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو آپ کی ایک انگلی زخمی ہو گئی، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اس انگلی کو پاؤں کے نیچے رکھ کے کھینچا، علیحدہ کیا جسم سے، اور آگے بڑھ گئے اور اپنے نفس کو پکار کے کہنے لگے کہ اے نفس تردد میں مت آنا. اگر تیرا تردد بیوی کے لیے ہے تو بیوی کو طلاق ہے، اگر تیرا تردد باغ اور مال و دولت کے لیے ہے تو سارا صدقہ کرتا ہوں، اور اگر تیرا تردد جو ہے وہ غلمان کے لیے ہے تو ان کو میں آزاد کرتا ہوں. تو لہٰذا جب آپ کی شہادت ہوئی، آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے آپ کی شہادت کی خبر دے رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تینوں جو شہزادے ہیں جو قائدین تھے اس لشکر کے، وہ شہادت پا چکے ہیں. بات یہ ناظرین، 3 دن کے بھوکے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اور ایک ہڈی پہ کچھ گوشت لگا ہوا تھا، ایک صحابی نے لا کے دیا کہ یہ کھا لیجئے، کیونکہ جعفر طیار علیہ السلام جو ہے ان کی شہادت ہو چکی ہے، اب علم آپ نے تھامنا تھا. ابھی وہ بوٹی جو ہے بس آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ابھی چبانا شروع کی ہے، اور جیسی شہادت کی خبر ملی آپ نے اس کو ایک طرف کیا اور آپ کود پڑے. یہ وہ جذبہ تھا جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. کتاب الشفا، نظر بد سے حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 11 مرتبہ پڑھ کر متاثرہ شخص پر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، خدا کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ضرور فالو کیجیے، فیس بک پیج کو لائک کیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خان جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. ان سے منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ پیش کروائیں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہیں غلام شاہ والا، ہیں غلام شاہ والا، عبداللہ بن رواحہ، ہیں غلام شاہ والا، عبداللہ بن رواحہ، ہوئے مرتبے میں اعلیٰ، ہوئے مرتبے میں اعلیٰ، عبداللہ بن رواحہ، ہیں غلام شاہ والا. سرکار کے فدائی، سرکار کے ثنا خان، سرکار کے فدائی،
سرکار کے ثنا خواں میرے قلب کا اجالا، میرے قلب کا اجالا، عبداللہ بن رواحہ میرے قلب کا اجالا۔ راضی خدا ہے ان پر، وہ ہے خدا پہ راضی، راضی خدا ہے ان پر، وہ ہے خدا پہ راضی، ہے نثار رب تعالی، ہے نثار رب تعالی، عبداللہ بن رواحہ ہے نثار رب تعالی، عبداللہ بن رواحہ۔ رہے حق میں جان اپنی ساجد ہے یوں لٹائی، رہے حق میں جان اپنی ساجد ہے یوں لٹائی، کہ بنے عشق کا حوالہ، بنے عشق کا حوالہ، عبداللہ بن رواحہ ہیں غلام شاہ